عدالتوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنا احترام کروائیں، اپنی حرکات و سکنات اس قسم کی رکھیں، اس قسم کے فیصلے دیں جو آئین کے مطابق ہوں، جو فیصلے سیاسی نہ ہوں۔ کل انہوں نے پرسوں ایسے فیصلے دیے جو مانگے بھی نہیں گئے تھے، جن کا سوال ہی نہیں ان کے سامنے تھا، سائل بھی نہیں تھے، ان کے فیصلے دیے گئے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اکتوبر نومبر کا انتظار کریں، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ جو 8 فروری والا الیکشن ہے اس کو بھی اٹیک کریں۔ جب نواز شریف جو ہے اس پہ ظلم ٹوٹ رہے تھے تو یہ جج صاحبان جو ہے یا کوئی ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا یا کوئی سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت ان کے ضمیر نہ جاگے؟ ہماری ضمانتوں کی یہ درخواستیں سننے کے لیے جج تیار نہیں ہوتے تھے؟ کیا اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے مداخلت نظر نہیں آتی تھی؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے؟ میں نام بتا سکتا ہوں۔ یہ عدلیہ موسموں کی تابع نہیں ہوتی، عدلیہ آئین اور قانون کی تابع ہوتی ہے۔ آتا پی جاندیاں نے پیڑیاں، جدوں آتا پیڑیاں باجوے دی پئی ہوئے یا ادو پہلا کوئی ظہیر الاسلام دی پئی دی ہوئے یا پاشے دی پئی دی ہوئے یا کسی اور دی آدਤਾਂ پئیاں ہون، تو پھر جس طرح میرا مطلب ہے پاؤڈر دی عادت پی جاندی ہے، فرائے دی بھی عادت پی جاندی ہے، اور وضاحت چاہیے۔ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ڈائریکٹ پاکستان کی اساس پہ حملہ تھا اور پاکستان کے وجود پہ حملہ تھا، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے۔ جب راتوں رات جو کچھ ہوا اور اس کے بعد میرا خیال ہے بندیال صاحب نے وہ جو ہے کورٹ بلا کی ججمنٹ تھی، وہ مہربانی کیجیے پلیز، وہ میرے موقف کی تائید کرتی ہے وہ ججمنٹ کہ جو فیصلہ ہوا وہ ماورائے آئین تھا، وہ آئین کے مطابق نہیں تھا۔ جو اس دن جو رات کو جو ہے سیشن ہوا جس میں جو فیصلے کیے گئے، جس میں قوانین پاس کی گئی، ڈیسولوشن ہوئی اور عدم اعتماد کی تحریک کو روکنے کی کوشش کی گئی، وہ سارے کے سارے ماورا آئین تھے، اور آرٹیکل 6 ان تمام حضرات پہ لگتا ہے، جس میں اسپیکر بھی شامل ہے، جس میں عمران خان بھی شامل ہے، سب شامل ہے۔ بالکل صحیح کہا تھا اولاد نے۔ اور آئین کا تحفظ جو ہے اس کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ اگر کوئی آئین کو پامال کرتا ہے تو بالکل جو بات عطاءاللہ تاڑ نے کہی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ادارے جو ہیں، مجھے بتایا جائے کہ آج کل کون کون ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود سے، آئینی حدود سے جو ہے تجاوز کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا ایشو جو ہے، ایک ہتھیار جو ہے اس ملک میں توہین عدالت کا ہے، وہ جب بھی لگا ہے سیاستدانوں پہ لگا ہے۔ یہاں پہ توہین جو ہے 9 مئی کو ایک ادارے کی توہین ہوئی، شہداء کے خون کی توہین ہوئی، شہداء کی قربانیوں کی توہین ہوئی، ہماری دفاع کی توہین ہوئی، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، لیکن عدالت میں کوئی اونچی بول جائے تو وہ توہین عدالت ہو جاتا ہے۔ تمام آئینی ادارے جو ہیں وہ تحفظ کا جو ہے نا مستحق ہیں۔ کوئی ادارہ جو ہے اس کو پریفرنشل جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے آئین میں کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ فلانا ادارہ جو ہے اس کی عزت جو ہے زیادہ ہے اور اس کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، اور اس میں توہین ہو تو اس کے خلاف یہ ایکشن لینا چاہیے، اس پہ ساری عمر کے لیے بار لگا دینا چاہیے، اس کو سیٹ سے محروم کر دینا چاہیے، اس کو قید کر دینا چاہیے۔ مجھے بتایا جائے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ 2.6 ملین جو اس کے آگے کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں، جن میں وہ انصاف ان سے طلب کیا جا رہا ہے سائلوں کی طرف سے۔ اگر وہ ادارہ جو ہے وہ 26 لاکھ کیسوں کا فیصلہ نہیں کرتا تو وہ اپنی توہین نہیں کر رہا؟ ادھر توہین ان پہ نہیں لگتی کہ جو فرض آپ کے ذمے کیا گیا ہے آئین کی طرف سے آپ وہ فرض ادا نہیں کر رہے؟
آپ سیاست کھیل رہے ہیں روزانہ، اور جو سائل ہیں چاہے وہ 302 کے ملزم ہیں یا کسی اور دفعہ کے ملزم ہیں یا کسی کی بیوہ کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے یا کوئی اور جو ہے جرم ہوا ہے، اور اس میں کوئی انصاف نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تو یوں پہیے لگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ توہین جو ہے وہ 9 مئی کے دن بھی ہوئی. توہین جو ہے وہ 9 مئی کے دن بھی ہوئی. شہداء کے خون کی توہین ہوئی، ان کے مجسموں کی توہین ہوئی. آج بھی روزانہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. میں جنازے پہ اس دن گیا، میرے سامنے آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کو پوچھا اس بچے کی والدہ نے کہ کب تک مائیں اپنے بیٹے قربان کرتی رہیں گی، آپ دہشت گردی ختم کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے، اس کو بھی پناہ دیتے ہیں، اس کو بھی کور دیتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی جو ہے جو وجود جو ہے، پاکستان کی جو بنیادیں جو ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. یہ ہمارے یا کسی اور کے اقتدار کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے وجود کی بات ہے. اقتدار ہمارے پاس کئی دفعہ آیا، کئی دفعہ چلا گیا. کتنے لوگ کسی اور ادارے کے جو ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے، یا اچھے یا برے الفاظ میں، دونوں میں. سیاستدان جو ہے 30 سال سے، 35 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے، اس لیے ان کا نام زندہ رہتا ہے کہ ان کی پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہیں ان کے رشتے ہیں، روابط ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں ایک اور، آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیں تو کوئی جرم نہیں ہے، آپ مجسموں میں حملہ کر دیں کوئی جرم نہیں ہے، بیس کسی پہ حملہ کر دیں کوئی جرم نہیں ہے، آپ کسی عدالت کی عمارت پہ حملہ کر دیں تو توہین عدالت ہے. آپ کے اوپر جو ہے پورا پینل کوڈ جو ہے لگا دیا جائے گا. یہ میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن عدالتوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنا احترام کروائیں، اپنی حرکات و سکنات اس قسم کی رکھیں، اس قسم کے فیصلے دیں جو آئین کے مطابق ہوں، جو فیصلے سیاسی نہ ہوں. کل انہوں نے پرسوں ایسے فیصلے دیے جو مانگے بھی نہیں گئے تھے، جن کا سوال ہی نہیں ان کے سامنے تھا، سائل بھی نہیں تھے، ان کے فیصلے دیے گئے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اکتوبر نومبر کا انتظار کریں، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ سے جو 8 فروری والا الیکشن ہے اس کو بھی اٹیک کریں. یہ ایک ایجنڈا ہے جو فالو کیا جا رہا ہے، وہ انصاف پہ مبنی ہے یا انصاف پہ مبنی نہیں ہے، وہ آئین کے مطابق ہے، یہ آئین پہ مطابق نہیں ہے. یہ آپ میڈیا والے یہ عوام تک پہنچائیں میرا سوال جو ہے کہ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. جب نواز شریف جو ہے اس پہ ظلم ٹوٹ رہے تھے تو یہ جج صاحبان جو ہے یا کوئی ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا یا کوئی سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت ان کے ضمیر نہ جاگے، مانیٹرنگ جج بن گئے. وہ اعجاز حاصل صاحب جو رخصت ہو چکے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے اسکرپٹ کے تحت فیصلے ہوں، اس کے اوپر جج پہرے دار بٹھا دیا گیا کہ اسکرپٹ سے ڈیویٹ نہ کیا جائے. کیا اس وقت انصاف پامال نہیں ہو رہا تھا؟ ہم سائل بن کے عدالتوں میں جاتے تھے، ہمیں انصاف ملتا تھا. پاکستان کے 20 کروڑ 25 کروڑ عوام جو ہے اس بات کی شہادت دیں گے کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا تھا. ضمانتیں ہماری ہوتی تھیں، بینچ ٹوٹ جاتے تھے، ہماری ضمانتوں کے یہ درخواستیں سننے کے لیے جج تیار نہیں ہوتے تھے. کیا اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے مداخلت نظر نہیں آتی تھی؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے. میں نام بتا سکتا ہوں.
میری ڈسکوالیفکیشن کا کیس جو ہے وہ سر فہرست ہے اس میں. ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کی یا کسی اور عدالت کی جو ٹرف کے اوپر جو ہے ہم ٹریس پاس کریں. نہیں چاہتے, قطعی نہیں چاہتے. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہم سیاستدان جو ہیں وہ اتنے جو ہے ان کو کمزور نہ سمجھا جائے کہ ہر قسم کے قانون سازی کا بھی اور آئین سازی کا بھی جو ہے ان کا حق جو ہے وہ ڈیزرو کر لیا جائے. اس حق کو جو ہے استعمال کیا جائے جب آپ کو آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ایک سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوئی, دھرنے دیے گئے, ایک گلی میں اور بازار میں بھی آدمی کو سمجھ آ رہی تھی. اس وقت عدالتوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. اس ملک کے آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 2013 کا الیکشن جیتا ہوا نواز شریف جو ہے اس کی حکومت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 2018 کا الیکشن جو ہے وہ کسی کو نظر نہ آیا کہ 3 دن 4 دن رزلٹ ہی نہ آئے. آپ کو پتا ہے, آپ سارے موجود تھے اس وقت بھی, اس الیکشن میں موجود تھے. 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا. 2018 کے الیکشن میں RTS بیٹھ گیا. سفید کاغذ کے اوپر رزلٹ دیے گئے, ہمیں رزلٹ دیے گئے, آپ گواہ ہیں, آپ سب گواہ ہیں. ہمیں فارم 45 47 جو ہے پتہ ہی نہ لگا کہ یہ فارم بھی ہوتا ہے. چٹے کاغذ سانو رزلٹ دیتے گئے. اس وقت کہاں ضمیر تھا, کہاں اجتماعی ضمیر تھا ہماری عدلیہ کا. اس وقت عدلیہ نے کیوں نہ اس بات کا نوٹس لیا. یہ عدلیہ موسموں کی تابع نہیں ہوتی, عدلیہ آئین اور قانون کی تابع ہوتی ہے. کہ موسم جو ہے وارے میں ہوا تو اس طرح کے فیصلے دے دیے اور خود ستائشی کے لیے جو ہے کہ ہم نے آج یہ کر دیا اور اکتوبر نومبر میں ہم یہ کریں گے. یہ آپ کے سامنے ہے. آپ لوگ میڈیا جو ہے وہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ طاقتور جو ہے ایلیمنٹ ہوتا ہے. یہ ایک ملک کا, ایک سوسائٹی کا, ایک حکمرانی کا ایک جز ہوتا ہے اور آپ پہ لازم ہے. ہم ہو سکتا ہے کسی وقت مصلحتوں سے کام لیں, لیکن اگر آپ میڈیا مصلحتوں سے کام نہ لیں تو پاکستان میں کوئی یا کسی ملک میں کوئی جو ہے انحراف نہیں ہو سکتا قانون اور آئین سے. میں پھر اس بات پہ کروں گا, اصرار کروں گا کہ پاکستان میں جو 26 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے, 140 میں سے 130واں کے 32واں نمبر ہے رول آف لا کے انڈیکس پہ پاکستان کا. قانون کی حکمرانی, عدل کی حکمرانی کے انڈیکس میں ان کا یہ نمبر ہے. خدا را اس کی طرف توجہ دیں. جا کے جیل میں 5 دن 10 دن گزارے نا, پتہ لگے آپ وہاں پہ کون کون قید ہیں اور کتنے لوگ مظلوم ہیں وہاں پہ. اپنی اپیلوں کا جو ہے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں, اپیلیں نہیں لگتی. اور اگر ہم جیسے لوگ ہماری اپیلیں لگ جاتی جج دوڑ رہا جاتا ہے. میں تو نہیں یہ سننی. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں عدلیہ نے کیسے کیسے فیصلے کیے. جسٹس منیر کے فیصلے سے کسی جج پہ تو انہیں عدالت لگی ہے؟ آپ بتائیں, لگی ہے کبھی کسی؟ آئین کے ماورا انہوں نے فیصلے دیے ہیں نا. پچھلے 50 60 70 سال میں آئین کے ماورا عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں نا. ان پہ توہین لگی ہے. جی ذوالفقار علی بھٹو کے ان کو نکالیں. اگر وہ جج جو ہے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, جس طرح میں نے ایوب خان کا کہا, ان کو بھی قبروں سے نکالیں اور ان کا ٹرائل کریں. جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں کہ آج بھی ایڑیاں رگڑ رہا ہے پاکستان ان کے فیصلوں کی وجہ سے, آج بھی ایڑیاں رگڑ رہا ہے. سر بلند ہو کے, سینہ تان کے آج بھی نہیں ہم چل سکتے دنیا میں. میاں نواز شریف کو پھانسی کی ورڈکٹ سنا دی, اس کو قید کر دیا. کتنی دفعہ قید ہوا, پورا خاندان کتنی دفعہ قید ہوا.
وہ انہوں کا سائیکل کا کہیں چلان ہوا ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح. گنتے جاؤ سیاستدانوں کو جو ہے. اور قانون کے جو ہے وہ مالک ہیں، محافظ ہیں، سب کچھ ہی ہیں.